مومنین کرام، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے ذکر کی یہ مجلس ہے۔ رہبر معظم سے ایک خطبہ کی ملاقات تھی تہران میں آغا خامنائی کے ساتھ۔ ایک خطیب نے پوچھا کہ آغا بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی جو 2 تاریخیں ہیں، آپ کے نزدیک کون سی معتبر ہے؟ آقا نے فرمایا کہ تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا، بس اتنا یاد رکھو کہ اللہ چاہتا ہے مادر حسین کا ذکر زیادہ ہو۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی آپ حضرات یقیناً جانتے ہوں گے، وہ فرماتے تھے بڑی خوبصورت بات، وہ فرماتے تھے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے ہر معصوم کی جو یاد منائی جاتی ہے، شہادت منائی جاتی ہے، وہ تولا ہے، لیکن بی بی پاک کے جو ایام منائے جاتے ہیں یہ تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ مومنین، میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ جو بندہ مومن اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے۔ مومنین، آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے بطن سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اور دونوں بیٹے یک بعد دیگرے جب بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے اور سرکار کا بیٹا کوئی نہ رہا، تو عاص بن وائل ملعون نے نبی کریم کو ابتر کا طعنہ دیا۔ آقا مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو یہ ملعون کہتا ہے جاء الابتر، ابتر آیا ہے، مقطوع نسل بے عقب، لا ولد۔ نبی کریم کو دکھ پہنچا، دل کو ٹھیس لگی، رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اس سورہ کوثر میں خداوند عالم نے اپنے محبوب کو کثرت اولاد کی نوید سنائی اور اس دشمن رسول کے ابتر ہونے کی وعید سنائی۔ مومنین کرام، پورا قرآن پاک معجزہ ہے، سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے، اور اس سورت کے اعجاز کی کئی جہات ہیں۔ پہلی جہت تو یہی ہے کہ خداوند عالم نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ استثنائی صورت ہے، اس کے الفاظ بھی استثنائی ہیں چونکہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس صورت میں ٹوٹل بسم اللہ کے بعد 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں 10 لفظ ہیں، اور ان 10 لفظوں میں 6 لفظ ایسے ہیں جن کا پورے قرآن پاک میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا۔ اعطینا کا یہ لفظ ایک ہی بار آیا ہے پورے قرآن میں۔ میری مجلس میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، ایک لفظ اس سے ملتا جلتا ہے، شاید بادی النظر میں ہمیں سننے میں لگے کہ ایک جیسا ہی ہے، لیکن وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک لفظ قرآن پاک میں آتا ہے آتیناک، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ آتیناک اور ہے، اعطیناک اور ہے، اس کا مادہ الگ ہے، اس کا مادہ الگ ہے۔ اب صرف بحث کیا کرنی، صرف ایک لطیف نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ اردو چھوٹی زبان ہے، عربی بڑی وسیع زبان ہے۔ ہماری اردو میں توجہ کیجیے گا، آتینا دینا، حبیب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی ہے اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔
ہماری اردو میں دینا یا عطا کرنا مترادفات میں ہے، لیکن عربی میں دینا الگ معنی میں ہے، عطا کرنا الگ معنی میں ہے۔ عرب دینا وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی شے دیتے ہیں تو آپ کا حق ملکیت محفوظ رہتا ہے، مالک آپ ہی رہتے ہیں، جب وہ چیز واپس لینا چاہیں تو واپس لے بھی سکتے ہیں۔ عرب وہاں استعمال کرتے ہیں دینا۔ عطا کرنا وہاں استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی شے دیتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اگلے کو آپ مالک اور وارث بنا دیتے ہیں۔ تو سورہ کوثر میں اللہ نے لفظ عطا استعمال کیا، محبوب ہم نے کوثر عطا کیا ہے آپ کو۔ اس لیے تو شیعہ سنی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزیں مجھے عطا کی ہیں، 3 چیزوں کا اللہ نے مالک مجھے بنایا ہے، لیکن میرا بھائی علی میرے ساتھ شریک ہے۔ اللہ نے جنت و دوزخ مجھے عطا کر دیے، تقسیم کرنے والا علی ہے۔ اللہ نے لواء الحمد مجھے عطا کر دیا، اٹھانے والا علی ہے۔ اللہ نے حوض کوثر مجھے عطا کر دیا، پلانے والا علی۔ یا رسول اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اعطینا کا پورے قرآن میں 1 مرتبہ استعمال ہوا، الکوثر بھی 1 بار آیا ہے، فصل 1 مرتبہ ہے، ونحر بھی 1 بار ہے، شانیہ کا بھی 1 بار ہے، الابتر بھی 1 بار ہے۔ اور اعجاز کا اگلا پہلو دیکھیے کہ اللہ کریم کی کتنی خاص عنایت ہے اپنے محبوب پر۔ ان 3 آیات میں 5 بار اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا ہے، 5 خطاب کے صیغے ہیں۔ اعطینا کا کاف واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، یہ پہلا خطاب ہے، محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ فصل صلی امر حاضر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، آپ نماز ادا کریں، یہ دوسرا خطاب ہے۔ لے رب کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، یہ تیسرا خطاب ہے۔ وانحر پھر امر حاضر کا صیغہ ہے، آپ قربانی کریں، یہ چوتھا خطاب ہے۔ شانیہ کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، یہ 5واں خطاب ہے۔ یہ بڑی بات ہے، 3 آیات میں 5 مرتبہ اپنے محبوب کو مخاطب کرنا۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دوستو کوثر لفظ کثرت سے نکلا ہے، فعل کے وزن پر کوثر کا معنی ہے خیر کثیر۔ شیعہ سنی مفسرین نے 36 معنی ذکر کیے ہیں، وہ در حقیقت معنی نہیں ہیں، وہ کوثر کے مصادیق ہیں۔ کوثر کا معنی حوض کوثر کیا گیا، نہر جنت کیا گیا، نعمات جنت کیا گیا، کلمہ اسلام، کلمہ توحید، دین اسلام، مقام محمود، شفاعت، علم کثیر، اخلاق عظیم، امت کثیرہ، اولاد کثیر، جی اصحاب کثیر، قرآن، یہ سارے معنی کیے۔ میں کسی معنی کا انکار نہیں کرتا، لیکن جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں گے تو آل محمد علیہ السلام نے کوثر کا مصداق اکمل، مصداق بارز وجود مبارکہ جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو قرار دیا۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں لکھا ہے، اور اہل سنت بعض مفسرین نے بھی لکھا کہ اگر کوثر سے مراد بنت پیغمبر کی ذات نہ ہو تو پھر پہلی آیت کا تیسری آیت سے کوئی ربط نہیں بنتا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا، قدردان ہو، ایک شاعر نے کہا تھا کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی۔
محبوب ہم نے سیدہ طاہرہ کی شکل میں اولاد کثیر عطا کی۔ فخر رازی نے لکھا ہے اپنی تفسیر کبیر میں، کہتا ہے کتنے سادات قتل کیے گئے، سادات کے خون سے گارے بنائے گئے، سادات زندہ دیواروں میں چنوائے گئے، زندانوں میں قید کر کے سادات کو مار دیا گیا۔ فخر رازی لکھتا ہے کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے بعد بھی دنیا سادات سے پر ہے۔ آیت اللہ آصف محسنی افغانستان میں جنہوں نے حوزہ علمیہ تشیع قائم کیا، افغانستان کی جب جنگ تھی تو یہ یہاں اسلام آباد میں رہے، جامعہ کوثر میں، جامعہ اہل بیت میں پڑھاتے رہے، اردو بھی جانتے تھے۔ ان کا خطاب یوٹیوب پر موجود ہے۔ فرما رہے تھے، فارسی میں خطاب ہے، فرما رہے تھے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 3 سید بچے بی بی پاک کی نسل سے، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، سید حسن مثنیٰ علیہ السلام۔ مومنین، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی وہ سب کے سب کربلا میں موجود تھے، اور 3 بیٹے یقیناً جن کی قطعی طور پر شہادت ہے، جناب احمد ابن حسن، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن۔ یہ شہزادہ حسن مثنیٰ جنہیں حسن ثانی کہتے ہیں، یہ بھی جہاد کربلا میں شریک تھے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے داماد ہیں، یہ فاطمہ کبریٰ کے شوہر ہیں، جہاد کربلا میں شریک تھے، اور 11 محرم زخمی ہو گئے تھے۔ 11 محرم کو جب شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے تو ان کی رمق کے جان باقی تھی، سانسیں چل رہی تھی۔ جناب حسن مثنیٰ کے جو ننہالی رشتہ دار تھے وہ آگے بڑھے اور کہا ابن سعد ہم حسن مثنیٰ کا سر نہیں کاٹنے دیں گے۔ جناب حسن مثنیٰ کو زخمی حالت میں کوفہ لے جایا گیا، وہاں ان کے زخم سیے گئے، مرہم پٹی کی گئی، تو جناب حسن مثنیٰ کی جان بچ گئی، اور امام حسن علیہ السلام کی نسل جناب حسن مثنیٰ سے چلی۔ سنیے، آیت اللہ آصف محسنی یوٹیوب پر خطاب موجود ہے۔ فرما رہے تھے بی بی پاک کی نسل سے صرف 3 سید بچے، لیکن بنی امیہ کے گھرانے کے 12,000 مرد موجود تھے۔ مرد 12,000 موجود تھے۔ سننا میرے محترم سامعین، جس خاندان کے 12,000 مرد تھے رب نے نام و نشان مٹا دیا، اور جس سیدہ کی نسل سے صرف 3 سید بچے، کائنات کے چپے چپے پر نسل رسول کو آ۔ یہ ہے رب کا وعدہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ بات فخر رازی نے بھی لکھی کہ دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا، اس لیے کہ رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا۔ مومنین کرام، اس سورہ مبارکہ کوثر میں ہمارے لیے کچھ پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ اگر کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر۔ جس رب کی نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ ناقابل معافی گناہ کی طرح ہو جاتی ہے۔ وہ نعمتیں گناہ بن جاتی ہیں جن نعمتوں پر رب کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، اور شکریہ کا تقاضا رب نے کیا کس لیے؟ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا جو خطبہ فدق ہے اس کے آغاز میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے بندوں سے شکر کا تقاضا صرف اس لیے کیا تاکہ بندوں کی نعمتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد۔ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہ ہو جائے۔
تم شکر کرتے رہو گے اللہ کریم تمہاری نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو سامعین گرامی، شکریہ نعمت واجب ہے، اور یہ چیز ضروری حتی رسول اللہ کے لیے بھی۔ سورہ مبارکہ کوثر میں رب کریم نے اپنے محبوب سے شکریہ کا تقاضا کیا اور شکریہ کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ فرما رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، میری اس عظیم عطا پر میرا شکریہ ادا کر۔ اور رب کریم نے شکریہ میں کیا مانگا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ نمازی لوگ بیٹھے ہو، قدر دانو، میں نے کوئی زحمت نہیں دی، آپ کو زحمت دینے کا عادی بنی ہوں، لیکن خدا کے لیے قدر کرنا اس جملے کی۔ نمازی لوگ بیٹھے ہو، آپ نے نماز کی فضیلت پر متعدد آیات سن رکھی ہیں، آپ نے متعدد احادیث سن رکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے، کتنی عظیم ہے نماز، سنو کتنی عظیم ہے نماز جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے مانگا تو نماز کو مانگا، اپنے محبوب سے تقاضا کیا تو نماز کا تقاضا کیا۔ میرے محبوب میری اس عظیم عطا پر نماز ادا کر، اور نماز ادا کر لربک، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ مومنین یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل ریاء شرک، ہر ریاکاری شرک ہے، دکھاوے کا ہر عمل شرک ہے، اور ریاکار کا عمل باطل ہے۔ اور اس کی دلیل سرکار فرماتے ہیں من عمل للہ فاجرہ علی اللہ ومن عمل للناس فاجرہ علی الناس، اللہ کے لیے کام کرو گے اللہ سے اجر پاؤ گے، لوگوں کے لیے کرو گے تو لوگوں سے اجر پاؤ گے۔ اور لوگ کیا اجر دیں گے تم کو؟ بس دو چار بار واہ واہ کر دیں گے، اور کیا کریں گے؟ واہ شاہ صاحب واہ، واہ ملک صاحب واہ، واہ چودھری صاحب واہ، ختم۔ لیکن اس ذات باقی کے رضا کے لیے اگر عمل کرو گے، اللہ کریم اجر بھی وہ عطا فرمائے گا جو باقی رہنے والا ہے۔ ایک بات پہ توجہ کیجئے گا، جس نماز کی اتنی فضیلت ہے، اللہ پاک اسی قرآن مجید میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ سنو، اللہ فرماتا ہے ریاکاری کا نماز جو پڑھنے والا ہے نا، جو دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ او بھائی، جب نماز ریاکاری کی جہنم لے جائے گی تو باقی ریاکاری والے عمل جنت کیسے لے جائیں گے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، محبوب نماز اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ادا کر۔ سامعین گرامی، نماز ادا کر، نماز پڑھ، یہ تو معنی ہو گیا صلے کا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ، یہ جو فا ہے نا، فا عربی گرامر کی روح سے یہ فا تسریع کے لیے آتی، سرعت کے معنی میں، جلدی، فوراً، تیزی۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، اب دیر نہ کر، فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ ابھی بھی بات واضح نہ ہوئی ہو تو اور آسان کر تو مومنین، یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ جی، آپ جوانوں کو یاد ہوگا جو سوشل میڈیا سے مربوط رہتے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ناسبی اکٹھے ہوئے کراچی میں، ان کا ایک مطالبہ سامنے آیا تھا کہ شیعوں کی اذان بند کروائی جائے۔ یہ جو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی جہالت کا علاج نہیں کرنا اور بلا بھرا شیعوں کو کہتے ہیں۔ اور سامعین گرامی، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لائیو جاری ہے مجلس، جاؤ علمی بات ہے تو تحقیق کرو نا۔ رب کعبہ کی قسم، شیعوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ یہ جو شیعہ پڑھتے ہیں نا وہ خلیفۃہ بلا فصل، اسی فا کا ترجمہ ہے جو پیغمبر نے فرمایا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، میرے بعد فوراً بلا فصل اس کا علی مولا پہلے نمبر پر۔
پہلے نمبر پر فاز علی مولا کا معنی پہلے نمبر پر علی مولا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو ملنگ نعرہ لگاتے ہیں نا علی دا پہلا نمبر، وہ فاز علی مولا کا ترجمہ ہے۔ توجہ ہوگی میرے محترم؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بڑا محدود ہے میں اس لیے تیزی ذرا کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ تکاثر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ دیکھیے یہ تکاثر، یہ لفظ تکاثر بھی کثرت سے ہی نکلا ہے، کوثر بھی کثرت سے ہی نکلا ہے۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ دو افراد کا، دو خاندانوں کا، دو قبیلوں کا مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر باہم مقابلہ کرنا، مفاخرہ کرنا۔ سورہ تکاثر کے شان نزول میں روایت موجود ہے، دو قبیلے تھے عربوں کے، ان کے سرداروں کا آپس میں مقابلہ لگ گئے۔ ایک سردار کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا، ایک سردار کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا۔ انہوں نے کہا چلو پھر افراد گنتے ہیں۔ مردم شماری جب ہوئی، ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، ایک قبیلے کے افراد کم ہو گئے۔ جس قبیلے کے افراد کم ہوئے وہ سردار کہتا ہے میرے ساتھ قبرستان چلو، جو میرے قبیلے کے لوگ مر گئے تھے تو وہ بھی میرے قبیلے کے لوگ چل کے قبریں گنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں سورہ تکاثر کو نازل کیا۔ مومنین مولا علی علیہ السلام کے خطبہ بھی ہے نہج البلاغہ میں سورہ تکاثر کے ذیل میں۔ اس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو قبرستان اور قبریں تو عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتے ہیں، یہ تو نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہوتے ہیں، اور تم قبرستان میں بھی جا کے مقابلے کرنے لگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں سورت کو نازل کیا، الہاکم التکاثر۔ سنو، اللہ اس تکاثر نے، کثرت کے شوق نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جب پہنچے اور قبروں کو گننے لگ گئے۔ کلا سوف تعلمون، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب تم جان لو گے کہ تم نے کتنی بری حرکت کی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ تم نے کتنا برا عمل کیا۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ آقا بظاہر آیت کا تکرار لگتا ہے تو یہ آیت کا تکرار کیوں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایک بار قبر میں پتہ چلے گا، دوسری بار حشر میں پتہ چلے گا، اس لیے دو بار اللہ پاک نے فرمایا۔ توجہ ہوگی میرے محترم سامعین؟ اللہ آپ کو جزائے دے، خیر دے۔ تکاثر بھی کثرت سے نکلا ہے، کوثر بھی کثرت سے نکلا ہے، لیکن تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ تکاثر اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، کوثر یاد الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تکاثر کے نتیجے میں بندہ قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور مومنین قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ نصر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورت مکہ فتح جب ہوا تو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب اللہ کی طرف سے نصرت، کامیابی، مدد اور کامیابی آ گئی، وہ کامیابی کیا تھی؟ اللہ جسے نصرت اور کامیابی کے لفظوں سے یاد کر رہا ہے، وہ کامیابی یہ تھی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی وہ مکہ والے، وہ جزیرۃ العرب والے جو پہلے ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ مکہ فتح ہونے کی دیر تھی، پھر فوج در فوج، گروہ در گروہ آ رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، پورے کا پورا قبیلہ آتا تھا، پورے کا پورا خاندان آتا تھا۔ اتنی بڑی نصرت الہی اور اتنی بڑی کامیابی پر بھی رب نے اپنے محبوب سے شکریہ کا تقاضا کیا، اور رب نے شکریہ میں کیا مانگا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ایک بار حمد کے ساتھ میری تسبیح بیان کر۔
اتنی بڑی کامیابی پر رب نے تقاضا کیا ایک بار کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ۔ مومنین، جب پورا جزیرۃ العرب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہا تھا، اتنی بڑی کامیابی پر رب نے صرف ایک تسبیح کا تقاضا کیا، لیکن جب اللہ نے سیدہ جیسی بیٹی عطا کی تو رب نے محبوب سے پوری نماز کا تقاضا کیا۔ معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں پورے جزیرۃ العرب کے مسلمان ہو جانے سے زیادہ اہمیت اس کوثر کی ہے جس کے عطا کرنے پر رب پوری نماز کا تقاضا کر۔ اللہم صلی علی محمد۔ گھبراؤ تو نہیں نا حضرات، بس ختم کر رہا ہوں۔ اب شکریہ نعمت فصلی لربک وانحر، شکریہ نعمت صرف نماز نہیں، فرمایا قربانی بھی کر، رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ دیکھو بھیڑ بکری گائے بھینس اونٹ کے مقابلے میں چھوٹا جانور ہے، چھوٹے جانور کے قربان کرنے کو ذبح کہتے ہیں، اونٹ بڑا جانور ہے، اس کے قربان کرنے کو نہر کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہر کا حکم دیا، ذبح کا نہیں۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر کے بامش بیش برفش بیشتر۔ ایرانی کہتے ہیں جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پر برف بھی زیادہ گرے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب جب عطا کوثر ہے تو بکری ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، اب اونٹ قربان کیجئے اور بندگان خدا کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے۔ اور رب نے بتا دیا کہ اگر ایک ہاتھ سے اللہ سے نعمت لے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا کرو۔ اور رب نے ترتیب بھی بتا دی، فصلی لربک پہلے ہے، وانحر بعد میں ہے۔ پہلے نعمت عطا کرنے والے کا شکریہ ادا کرو، پھر اس نعمت کے ملنے پر بندگان خدا کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل۔ ان شانئک ھو الابتر، محبوب میرا وعدہ رہا جو تیرا دشمن ہے وہی مقتول نسل ہے، اس کے نام و نشان مٹا دوں۔ مومنین دیکھیے وہ علی کل شیء قدیر ہے، سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے۔ میں آسان کرتا ہوں، میں نے کیا کہا، اسباب نہ ہوں تو اسباب پیدا کر دیتا ہے، اسباب ہوں تو اسباب ختم بھی کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جب فرعون کے چنگل سے چھڑا کے لے کے نکلے نا مصر سے، تو آگے دریائے نیل آ گیا۔ حضرت پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرعون لشکر لے کے آ رہے، گھوڑے دوڑتے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی گھبرا گئے، کہتے انا لمدرکون، یا نبی اللہ کے اب تو پکڑے گئے مارے گئے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات اللہ ضرور پیدا کر دے گا۔ بس ارشاد ہوا اضرب بعصاک البحر فانفلقا، موسیٰ عصا مارو دریا پر، بس مارنے کی دیر تھی، دریا پھٹ گیا، پانی کی دیواریں قائم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال۔ توجہ کیجئے گا، حکم ہوا نکلو نکلو، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کے نیل سے نکلے۔ آخری بندہ امت موسیٰ علیہ السلام کا نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا اسی راستے پر ڈال دیا۔ بسم اللہ سید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آخری بندہ امت موسیٰ کا نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ موسیٰ کے ساتھی خیریت سے پار چلے گئے، لیکن فرعون اور فرعونی لشکر جب عین وسط نیل میں پہنچا تو پانی کی جو دیواریں قائم تھی وہ آپس میں مل گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون اور فرعونی نیل کی لہروں میں غرق ہو گئے۔ توجہ دوستو ذرا سوچیے، راستہ تو وہی تھا جس راستے پہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی گزرے، وہ تو خیریت سے نکل گئے، لیکن اسی راستے پہ فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے۔ رب کائنات کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، یاد رکھنا راستے نہیں بچاتے، رہبر بچایا کرتے ہیں، راستے نہیں بچائے۔ یہ ہمارے کسی اہل منبر کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک الہی راہبر، حضرت موسیٰ کے ساتھ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے،
اگر ایک الہی راہبر 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو جس ایک قبیلے کے 12 راہبر ہوں، لیکن نجات ملی اسی کو تھی جس نے موسیٰ کی پیروی کی تھی، جو موسیٰ کے پیچھے چلے تھے۔ اس لیے نبی کریم نے جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اہل سنت محدثین نے بھی لکھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر، علی تنہا دوسرے راستے پر، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، عمار جو مولا علی کے پیچھے چلتا ہے، مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں، راہبر بچایا کرتے۔ توجہ ہوگی محترم؟ اب جب دریا عبور ہو گیا، صحرا میں پہنچے تو اب پیاس لگ گئی حضرت موسیٰ کے ساتھیوں، یا نبی اللہ پیاس سے مرتے ہیں۔ حضرت نے پھر وہی جملہ دہرایا، میرا رب میرے ساتھ۔ جی یہاں سے بھی کوئی سبیل نجات اللہ کریم پیدا کر دے گا۔ پھر حکم ہوا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، موسیٰ صاحب مارو پتھر پر۔ پتھر پر مارنے کی دیر تھی، 12 چشمے رب نے جاری کر، 12 ہی قبیلے تھے، 12 ہی۔ یہی میں نے کہا تھا، وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے۔ جی چاہے تو پانی سے خشکی نکال دے اور چاہے تو پتھر سے چشمے جاری کر دے۔ یہ عاص بن وائل ملعون جس نے نبی کریم کو ابتر کا طعنہ دیا تھا، 10 بیٹے تھے اس ملعون کے، 10 بیٹے۔ سامنے گرامی، جس ملعون کے 10 بیٹے تھے، رب کریم نے کائنات سے نام و نشان مٹا دیا۔ جس محبوب کو ایک بیٹی عطا کی، کائنات کے چپے چپے پہ نسل فاطمہ زہرا کو آباد و رشاد۔ کیا کسی شاعر نے بڑا خوبصورت 2 مصرے کہے تھے کہ پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے، پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا۔ بس میرے بعد انیس بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ملک کے معروف مصائب خان بھی ہیں، جوان خطیب بھی ہیں۔ میں ایک جملہ، صرف وقت بھی تمام ہو گیا، میں جناب ثانی زہرا کا ایک جملہ عرض کروں۔ جنگ خیبر، آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، اور یہ خیبر میں جو یہودی تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ یہ مرہ بنتر حارث، یہ اسی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے۔ یہ سارے یہودی پہلوان مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، اور 2-4 یہودی قتل نہیں ہوئے، 950 یہودی قتل ہوا خیبر میں۔ خیبر فتح ہو گیا۔ یہ جو یہودی عورتیں تھیں وہ قید کر لی گئیں، ان میں اسی سردار کی بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی۔ یہ یہودیوں کی شہزادی تھی، 17 سال عمر تھی۔ جناب بلال حبشی ان یہودی عورتوں کو قید کر کے لائے رسول اللہ کی خدمت میں۔ جب سرکار کے سامنے یہ کنیزیں پیش کی گئیں تو سرکار کی جب نگاہ پڑی نا صفیہ پر، فرمایا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ زخمی۔ سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتے یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے میری حالت ہوئی۔ نبی کریم نے ناراض ہو کر فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا،
تو کسی اور راستے سے لاتا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر کے میدان میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا، یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا، اور بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی انت اخی الحسین،